ہم بہت ہی مقدر اور قسمت والے ہیں کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امتیوں کی خبر گیری بھی فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ سید احمد رفاعی رحمہ اللہ یہ 555 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوئے، بڑے صوفی بزرگ ہیں، اکابر میں سے ہیں، اور ان کا یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ تو جب قبر اطہر کے پاس تشریف لائے، حج سے فارغ ہو کے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں یہ 2 شعر پڑھے انہوں نے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی۔ یا رسول اللہ، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا، سلام عرض کرتا تھا نا۔ جو بھی مدینہ طیبہ میں جاتے، حج کے لیے جاتے، ان کو کہتے کہ میرا جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا، اور کہتے ہیں کہ وہ میری نائب بن کر آپ کے آستانہ عالیہ کو چومتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاءِ قَدْ حَضَرَتْ۔ یا رسول اللہ، اب روح کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو جسموں کی باری ہے، میرا جسم آپ کے پاس چل کے آیا ہے۔ فَامْدُدْ بِيَمِينِكَ كَيْ تَحْتَ بِهَا شَفَتَيْ۔ یا رسول اللہ، ایک ہم پہ یہ کرم فرمائیے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ میں اس کو چوم لوں۔ اتنی تڑپ تھی، اتنی درد تھی اور اتنی کیفیت تھی کہ اس پر قبر شریف سے حضور علیہ السلام کا دست مبارک باہر نکلا، اور سید رفاعی نے دوڑ کے جا کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور علیہ السلام کی دست مبارک کی زیارت کی۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت سورج کی روشنی ماند پڑ کے جب حضور علیہ السلام کا دست مبارک قبر شریف سے باہر نکلا۔ اور یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اس میں ہمارے شیخ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں اس مجمع کے اندر موجود تھے۔ اور اس طرح میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ بڑا قحط پڑ گیا، سواریاں مرنے لگیں، بندے بھوکے ہو گئے، اور بڑا ہی مسئلہ بن گیا مدینہ طیبہ کے اطراف میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی۔ تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی قبر شریف پر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ دیجیے، ہمارے بس کی تو بات نہیں رہی، آپ مہربانی فرمائیے۔ اب اتنی بات کر کے پیچھے ہٹے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، فرمایا بھی اللہ کے بندے، عمر سے میرا سلام کہہ دینا، چونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور یہ کہہ دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دینا کہ علیک الکیسا الکیسا، ہوش مندی، ہوشیاری، مضبوط ہو جاؤ۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیغام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے رونے لگے اور عرض کیا کہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اس بات۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو کوئی بڑا گھر کا، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کے عمل کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو خلیفہ کوئی ماں نے کچھ جنا ہی نہیں، قیامت تک جنے گی بھی نہیں، کہ ان کو کتنی فکر مندی تھی۔ اس لیے مولانا یوسف رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کی سرزمین کے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو گھر میں والدین کی تہجد رہنا شروع ہو گئی تو اولاد کی فجر کی نماز جائے گی، اور اگر والدین کی فجر جائے گی تو اولاد کی ساری نماز